ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے بچپن سے ہی گانا گانے کا شوق تھا۔ خدا جانے مجھے یہ شوق کب سے پیدا ہوا تھا، مگر اس وقت شوق کو ہمیشہ سے میں اپنے اندر پالتی رہی۔ میرا نام بینش ہے اور میں ملتان کے صحرائی علاقوں کے قریب ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میرے والد محترم بہت زیادہ مذہبی شخص تھے۔ جتنا میں موسیقی کا شوق رکھتی تھی اتنا ہی والد محترم موسیقی سے نفرت کرتے تھے۔ میرے والد ہم سب پر بھی اپنی شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے۔ وہ خود حقہ پیتے تھے، مرغے لڑاتے تھے، مگر ان کے نزدیک یہ بشری کمزوریاں ہیں جو کہ نیک لوگوں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ مگر ہم اگر موسیقی سے رغبت رکھتے تو اس کا سبب دین سے دوری ہے۔ ہم کچے گھروں میں رہنے والے لوگ تھے اور ہماری زندگی جیسے خانہ بدوشوں کی زندگی کی طرح ہی گزر رہی تھی۔ میں اپنا شوق بھیڑ بکریوں کو چرانے لے جاتے وقت پورا کر لیتی تھی۔ میں ہر روز بھیڑ بکری چرانے کے بہانے صحرا جاتی اور صحرا میں اپنی آواز سے سر بکھیرتی اور پھر ایسا محسوس کرتی کہ کوئی تو نہ نظر آنے والی مخلوق میری آواز سن رہی ہے۔ مجھے روزانہ لگتا کہ وہ مخلوق شاید صحرا میں میری آواز کی منتظر ہو۔ جیسے میں گانا پسند ہے اسے شاید میری آواز سننا پسند ہو۔ یہ سب سوچ کر مجھے انوکھی خوشی ملتی اور اس خوشی کے حصول کے لیے میں نے اپنے دماغ کے اندر ایک خیالی دنیا بنا لی تھی۔ میری آواز میں خوب گہرائی تھی۔ ہمارا چھوٹا سا کنبہ تھا جس میں اور میری چھوٹی بہن ہمارے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ہمارے ساتھ ہمارا ایک کزن بھی رہتا تھا۔ وہ میرے ابا کے بھائی کا بیٹا تھا۔ اس کے والدین بارڈر کے قریب رہتے تھے۔ اس کے پاس بھی 30 بھیڑ بکریوں کا غلہ تھا۔ مگر ایک رات بارڈر پر گرما گرمی شروع ہوئی اور وہ لوگ کسی نہ متعین شدہ گولی کی نظر ہو گئے۔ حبیب اس وقت چھوٹا تھا اور اس وقت یہ ٹیلے کے قریب رفع حاجت کے لیے گیا ہوا تھا، اسی لیے یہ اس حملے کی زد میں آنے سے بچ گیا تھا۔ اس حادثے کی اگلی صبح وہ روتا ہوا ہمارے یہاں پہنچا۔ اس نے آ کر ابا کو تفصیلات بتائیں تو ابا اس کے ساتھ گئے اور اپنے بھائی اور بھاوج کو دفنا کر ان کا بھیڑ بکریوں کے غلے کو ساتھ لائے اور بھتیجے کو بھی ان کی امانت سمجھ کر ساتھ لے آئے۔ تب سے اس کنبے کے 4 نہیں 5 افراد ہو چکے تھے۔ حبیب کے آنے سے پہلے ہمارا غلہ 15 بھیڑ بکریوں کا تھا، لیکن اب چونکہ اس کا غلہ بھی اس میں شامل ہو گیا تھا تو اب اس کی تعداد 35 تھی، کیونکہ ان کی 30 بھیڑ بکریوں میں سے بھی کافی بکریاں اس رات گولیوں کی نظر ہو گئی تھی۔ مجھے لکھنے پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ میں ریت پر بیٹھ کر خطاطی کیا کرتی تھی۔ میری خطاطی بہت مشہور تھی۔ میں نے کئی بار خانہ بدوش قبیلوں کی عورتوں سے ہاتھ پر نام گھدوانا سیکھنا چاہا، مگر ابا کے خوف سے میں نے اپنے اس شوق کو ترک کر دیا۔ میری موسیقی کا ہمارے ارد گرد چرچا اتنا نہیں ہوا تھا جتنا میری خطاطی کا تھا۔ اس وجہ سے ہی ابا کو میری موسیقی سے نفرت تو تھی، لیکن وہ مجھے برداشت کر لیا کرتے تھے۔ اور اب اگر میرے ساتھ یہ منسوب ہو جاتا کہ میں ہاتھ گھدوانے کا کام جانتی ہوں تو شاید اسی سنہری ریت میں میری لاوارث قبر کھودتی جاتی۔ میرا سب سے بڑا حریف اور ابا کا سب سے زیادہ وفادار تو حبیب تھا۔ وہ گھر میں موجود ہوتا تو ہم لوگ اس طرح کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے جتنی اس کی غیر موجودگی میں کر سکتے تھے، اور خاص طور پر وہ باتیں جو کہ ابا سے ہم رازدارانہ رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ حبیب ابا کا خبری تھا۔ ہم اس سال شہر جانا چاہتے تھے۔ عید قرباں کی آمد تھی۔ ہم اپنے چند پلے ہوئے مویشی لے کر بڑے شہر جایا کرتے تھے اور اچھی قیمت پر اسے فروخت کر کے رقم لے کر گھر آ جایا کرتے تھے۔ اس رقم پر ہم تقریباً سال بھر گزر بسر کرتے تھے۔ جب سے وہ ہمارے پاس رہنے آیا تھا اس کے بعد یہ اس کی یہاں پہلی عید تھی۔ وہ ہمارے ساتھ شہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ امی اور فائزہ گھر پر ہی رکی ہوئی تھی، کیونکہ وہ دونوں پہلے بھی کبھی ہمارے ساتھ شہر نہیں چلتی تھی۔ میں، ابا اور حبیب، ہم تینوں نے 15 مویشی نکالے اور ہم ان کو فروخت کرنے کے لیے لے گئے۔ ہم نے 3 جگہوں پر مویشی باندھ لیے تھے۔ میرے پاس 5 مویشی تھے، ابا کے پاس 7 تھے اور حبیب کو کم تجربے کے بنا پر ہم نے 3 ہی بکریاں دی تھی کہ وہ ان کا مول بھاؤ کر سکے۔ ہم نے اسے رقم بتا دی تھی کہ اس سے کم پر نہ بیچنا۔ سب سے پہلے ابا نے اپنے جانور فروخت کر لیے اور پھر وہ حبیب کے پاس چلے گئے۔ میں بھی بس اپنا آخری مویشی ہی بیچنے کے لیے مول بھاؤ کر رہی تھی۔ اسی دوران میں نے وہیں پر ایک ساز دیکھا۔ یہ چھوٹا سا ساز تھا، مجھے بے حد پسند آیا اور اس مرتبہ میں اپنے دل کی خواہش کو نظر انداز نہ کر سکی، بلکہ میں نے چند روپوں سے وہ ساز خرید لیا۔ خریدنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں گھر میں موجود نہیں تھی کہ ابا کے آنے سے پہلے اسے چھپا دیتی۔ اب
मैं सोचने लगी कि अगर अब्बा ने इसे देख लिया तो क्या होगा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया और उस सास को मैंने कामयाबी से अपनी पोटली में छुपा लिया था। मैंने उन दोनों को जरा भी भिनक नहीं लगने दी थी कि ये सास मैंने खरीद लिया है। अगले दिन ईद थी और हम रकम लेकर ईद से एक रात पहले ही घर की जानिब चल दिए। अब्बा ने हम दोनों से पूछा कि क्या हमें कुछ लेना है। हम दोनों ने कुछ भी लेने से इनकार किया और मवेशियों की गाड़ियां जो कि खाली थी उसमें बैठकर वापसी के सफ़र की राह ली। तवील सफ़र के बाद जब सूरज दोबारा उग चुका था तब हम लोगों ने देखा कि घर आ गया है। अब्बा और हबीब तो घर जाकर सो गए थे। मैं सीधा अम्मी के पास गई और उनकी पोटली खोल कर दिखाई। उन्होंने जो ही देखा तो एक नज़र सास पर पड़ी थी। अम्मी सास देखकर हैरान होती, उन्हें ज़्यादा हैरानी तो इस बात पर थी कि मैंने अब्बा की मौजूदगी में ये खरीद कैसे लिया, और इसी हैरानी को उन्होंने अल्फाजों में मुझ तक पहुंचाया। ये क्यों ले आई हो? क्या तुम्हारे अब्बा को पता है इसका? अम्मी ने मुझे बाजू से पकड़ा और कमरे के कोने की जानिब ले गई। फिर वो जाकर कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर आई, जैसे उन्हें खौफ हो कि कोई हमारी बातें न सुन ले। हालांकि घर में अब्बा और हबीब सो रहे थे, जबकि फायजा अपनी दोस्त के घर पर थी। नहीं, उनको पता नहीं है, ये मैंने छुपकर खरीदा था। मैंने अम्मी को एतमाद देते हुए कहा, तुम्हारे अब्बा को पता चला तो इस सास के साथ साथ तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ देंगे। अम्मी ने मुझे मुतवक्के खदशात से डराते हुए कहा। अम्मा, कौन बताएगा अब्बा को इस बारे में? ये बात दो ही तो लोगों को पता है, मैं और तू, और हम अब्बा को क्यों बताएंगे? मैंने अम्मी को तसल्ली दी। मैं भी तो जानती हूँ इस बारे में। फायजा ने अपनी मौजूदगी का सबूत दिया। वो कब अपनी दोस्त के घर से वापस आई और दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गई, हमारा ध्यान ही नहीं गया। मैंने अम्मी की तरफ देखा, जैसे कह रही हूँ कि आपने दरवाजे को कुंडी क्यों नहीं लगाई थी। हम दोनों उसकी तरफ लपके। देखो फायजा, अब्बा को या हबीब को इस बारे में कुछ ना बताना, वरना हमारे घर में फिर से फसाद बनेगा। मैंने फायजा को समझाते हुए कहा, वरना तुम्हारा बाप हम सबको मार मार कर घर से निकाल देगा। अम्मी ने भी बहुत ज़्यादा फिक्रमंदाना अंदाज में कहा, मैं नहीं बताऊंगी, भरोसा रखें। फायजा ने हमारे खदशात को मिटा दिया। चलो अब इसको कपड़ों वाली पेटी में रख दो, अम्मी ने मुझे कहा, और मैं फौरन हरकत में आ गई। मैंने हसरत से उस सास को देखा और फिर मैंने उसे कपड़ों वाली पेटी में छुपा दिया था। उस वक्त मेरा बहुत दिल चाहा था कि मैं उसको बजाऊं और उसकी आवाज़ को सुनूं। मेरा मन चाहा था कि मैं उस वक्त गाना गाऊं, मगर मेरे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई थी। मैं चाहकर भी अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में भी सफ़र की थकान की वजह से सो गई। आज ईद थी, लेकिन हमारे घर पर ईद का समा मौजूद ना था, बल्कि हर तरफ खामोशी का राज था। हमारे घर ईद ऐसी ही होती थी। मैं 16 बरस की हो चुकी थी और मैंने पिछले 8 बरसों से ऐसी ही ज़िंदगी गुजारी थी। इस बार ईद में एक तब्दीली ज़रूर थी, और वो ये कि पहले हमारे घर हबीब और उसके वालिदैन आया करते थे ईद के मौके पर, और हम साथ मिलकर ईद मनाते थे। मगर उनकी दुनिया से चले जाने के बाद ये पहली ईद थी जब हम किसी के मुंतज़िर नहीं थे। बिस्तर पर आकर लेटने के बाद थकान के बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही थी। न जाने ये सोच मुझे बुरी लग रही थी कि ईद के दिन हम किसी के मुंतज़िर नहीं हैं, और मुझे मेरे ताए ताए याद आ रहे थे, या फिर मुझे साज इस्तेमाल करने का तजस्सुस था जिसकी वजह से नींद आने से कासिर थी। मैं यूं ही कुछ देर बिस्तर पर लेटी रही और सोचें दिमाग में रक़्सा रही, और फिर दिमाग ने थक हार कर आखिर नींद का इंदिया, और मैं भी थोड़ी देर में सो गई। मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, शायद इसलिए भी नींद आने में बहुत वक्त लगा था, और नींद आने में अपनी चारपाई पर करवट बदलती रही। शाम के वक्त अब्बा और हबीब बाहर चले गए थे। अब्बा ने करीब के गांव से गंदम और दीगर सामान खरीदना था। ईद का दिन था, इसीलिए हमने आज अच्छा खाना बनाया हुआ था। ईद पर अम्मी भुना हुआ गोश्त बहुत लजीज बनाया करती थी। मैं और फायजा बाड़े से भेड़े निकाल कर ले गए थे। इस सहरा में एक जानिब को कारेज का पानी नमूदार होता था। हम अपनी भेड़ों को पानी पिलाया करते थे। ये कारेज का निज़ाम खुदा जाने कब से था, हमने तो अपने बचपन से ही इस पानी को इस्तेमाल किया था। हम वहाँ पानी के करीब बैठे थे। वहीं पानी के करीब चंद दरख्त भी लगे हुए थे। सहरा में इन दरख्तों की मौजूदगी किसी मुआजिज़े से कम न थी। हम दोनों उसकी घनी छाँव में बैठे थे। मैंने आते हुए चुपके से सांस भी साथ ले लिया और मैं वहीं बजाने बैठ गई थी। आज भी मैंने वहाँ बैठते ही बेख्तियार होकर सहराई गीत गाना शुरू कर दिया था। फायजा ने भी इस पुरलुत्फ महफिल को खूब दिलचस्पी से सुना और वो भी साथ तालियां बजाने लगी। हम इस सुरूर में गाते गाते झूमने लगे थे।
हमारी भीड़ें हमारे इर्द गिर्द जमा हो गई थी, जैसे वो भी हमारे साथ झूमना चाहती हूँ। हमारी ये महफिल काफ़ी देर तक चलती रही। इसके बाद हमने भेड़ों को वापस घर की तरफ मोड़ लिया था। आज मैंने जल्दी ही घर जाने का सोच लिया था। मैं आज अब्बा के घर वापस आने से पहले घर पहुंचना चाहती थी। तो ऐसा ही हुआ था। मैं घर गई तो अब्बा मौजूद ना थे और इसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए घर जाकर मैंने सास अम्मी के सामने बजाया और गाना गाया। पहले तो वो डरी रही कि अब्बा ना आ जाए, मगर फायजा दरवाजे पर खड़ी हो गई थी कि अगर वो कहीं दूर से आते नजर आएंगे तो वो बता देगी। अम्मी ने जब मेरे इस फन को देखा तो बहुत खुश हुई। उन्हें ये तो पता था कि मैं गाती हूँ, मगर ये नहीं पता था कि मैं साज भी अच्छा बजा लेती हूँ। मैं भी नहीं जानती थी कि मैं साज बजा लेती हूँ, मगर ये अजीब इत्तेफाक हुआ था कि मैंने साज हाथ में लिया तो मेरे दिल ने मेरी रहनुमाई की और दिल की पैरवी में मैंने उसे महारत से बजाया था। मैंने साज अम्मी को दिया, उन्होंने उसे छुआ और फिर हाथ खींच लिया। अब बच्चे इसको संभाल लो, तुम्हारे अब्बा के आने का वक्त हो गया है, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। अम्मी का चेहरे का रंग जर्द होने लगा था। 1 मिनट, अभी नहीं। फायजा अंदर आई और उसने साज हाथ में उठा लिया। उसने उस पर हाथ घुमाया और बेहंगम सी आवाज आई। फिर जब उसने भरपूर कोशिश कर ली लेकिन साज बजाने में नाकाम रही तो उसने मुझे वापस साज कर दिया। ये तुम ही देखो, मुझसे तो ये नहीं होने वाला। फायजा पीछे हट गई। मैं उसे कपड़े वाली पेटी में रख रही हूँ, ध्यान रहे अब्बा या उनका चहीता वहां ना आ जाए, मैंने शरारतन कहा और सास को रख दिया। वैसे तो अब्बा या हबीब का वहां काम ही नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत और अब्बा के डर की वजह से मैंने अम्मी और फायजा को भी खबरदार कर दिया था। फिर अम्मी शाम को खाना बनाने लग गई थी। अब्बा का रेडियो हमने लगा लिया था। रेडियो पर मैं तालीम बालगां सुनती रहती थी और साथ ही साथ मैं इस सब को याद भी करती जाती थी। यहाँ से सुन सुनकर मैंने बहुत कुछ सीख लिया था। मैं अब हुरूफ को पहचानती थी और लिख पढ़ सकती थी। मेरी इस रियासत को 5 बरस से ज्यादा हो गए थे। यूं तो अब्बा ही रेडियो सुनते थे और हमें ये सुनने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि बकौल उनके रेडियो सुनकर हम बेहया हो जाएंगे। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में कुछ अच्छे प्रोग्राम हम सुन लिया करते थे। अब्बा तो मुझे अपने साथ शहर ले जाने के लिए भी कभी राजी ना होते थे, मगर फिर जब उन्होंने देखा कि मैं भाव ताव करने में काफ़ी माहिर हूँ, हिसाब में भी अच्छी भली हूँ और जानवरों की नस्लों को अच्छे से पहचानती हूँ, तो वो मुझे भी अपने साथ लिए चलते थे ताकि उनकी थोड़ी बहुत मदद होती रहे और उन्हें बेटे की कमी ना हो। लेकिन अब हबीब के आने से उनके बेटे की हसरत भी मुकम्मल होती नजर आ रही थी और इसी वजह से अब वो मुझ पर उसे फौकियत देने लगे थे। और मैंने जो इतने बरसों की रियासत से अब्बा की मोहब्बत कमाई थी, अब मुझे वो कम होती नजर आ रही थी, जिसका कसूरवार मेरे हिसाब से उनका चहीता ही था और इसीलिए वो मुझे एक आंख पसंद नहीं था। शाम हो गई थी और अब्बा घर वापस आ चुके थे। शाम ही को हमारे यहाँ एक व्यापारी आया था जो अमूमन हमारे यहाँ आया करता था। उसने अपनी 4-5 ऊँट हमारे बाड़े में बांधने का कहा। वो अपने साथ काफ़ी सारी मेहंदी भी लेकर आया। उस शख्स को मालूम था कि मैं ऊँटों पर बहुत अच्छी मेहंदी करती हूँ। उस शख्स का नाम अकील था और वो मेरे मोहसिन भी थे। वो जब भी शहर जाते तो हमसे हाल अहवाल कहकर जाते थे और मुझे वो बच्चों की तरह लाड करते थे। वो जब भी शहर जाते तो मेरे लिए कागज़ की कॉपियाँ लाया करते थे। वो मेरे लिए पेंसिल और दीगर सामान भी लाते थे जिससे मैं तालीम बालगां की मशकें कर सकती थी। मैंने उन्हें कागज़ों पर फूलों और फुलझड़ियों के डिज़ाइन बनाकर मेहंदी के डिज़ाइन बनाने सीखे थे। अकील चचा ने अपने ऊँट मेरे हवाले किए, मेहंदी भी मुझे दी और मुझे कह दिया कि इनके ऊँटों को अच्छी तरह से तैयार करना, क्योंकि उनके गांव के चौधरी साहब के साहबजादे की शादी है और वो इन ऊँटों की नुमाइश से अपने यहाँ की तकरीब को 4 चांद लगाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे उजरत की आधी रकम दे दी थी। हमारे यहाँ उन्होंने चाय पी और फिर वहाँ से चले गए और कल आने का कहकर वो अपने दोस्त के यहाँ रुकने चले गए। मैंने इस कदर कसीर तादाद में मेहंदी पहले भी देखी हुई थी, मगर आज ईद की मुनासबत से मुझे शौक़ हुआ कि मैं ये मेहंदी पहले अपने हाथों पर लगाऊं। मैंने अपने पुराने कागज़ निकाले और उन पर से देखकर मैंने अपने और फायजा के हाथों पर मेहंदी लगा ली। फिर मैंने अम्मी को भी लाख कहा कि मैं उनको भी अच्छे से डिज़ाइन बना देती हूँ, मगर वो इनकार कर रही थी। तो मैंने उनकी दोनों हथेलियों पर टिक्कियाँ बना दी और उंगलियों की पहले बंद ही मेहंदी में रंग दिए थे। ये तेज सुर्ख रंग की मेहंदी थी। हाथ सूखने के बाद मैंने मेहंदी को उठाया और ऊँटों के करीब चली गई थी।
یہ اونٹ مجھ سے مانوس تھے۔ عقیل چچا عید کے لیے جانے سے 10 دن قبل ہی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے اپنے اونٹوں پر مجھ سے اچھی طرح مہندی کروائی تھی تاکہ شہر میں اس کے اچھے گاہک لگ سکیں۔ یہ اونٹ وہ تھے جو بکے نہیں اور واپس آ گئے۔ میں نے ایک اونٹ پر اس وقت رات ہونے سے قبل ہی مہندی کا کام مکمل کر لیا۔ اس کام میں مجھے بہت مشقت ہوتی تھی۔ مہندی لگاتے ہوئے میں اونٹ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے باندھ دیتی اور پھر دیوار پر چڑھ کر اونٹ کے اوپر اچھے اچھے ڈیزائن بنا کر اسے سجاتی تھی۔ ایک اونٹ کا کام مکمل کر کے اب میں کافی تھک چکی تھی اور اندھیرے میں لالٹین کی روشنی میں اب مجھے کچھ خاص نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ بھی تھک چکے تھے، اسی لیے میں نے سوچا کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ابا اور حبیب بھی کافی دیر سے گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے گدھا گاڑی بھر کر سامان لایا تھا۔ نینر فائزہ نے امی کے ساتھ مل کر وہ سامان نکال کر اندر رکھا تھا اور پھر رات کو ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر تھوڑی دیر بعد سو گئے۔ اگلی صبح ہماری آنکھ کھلی تو ابا نے ریڈیو لگایا ہوا تھا، لیکن وہ ریڈیو چلتے چلتے یکدم بند ہو گیا تھا۔ کیا عذاب ہے، یہ کیوں بند ہو گیا اب؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے اونچی آواز میں بولے۔ ابا میں دیکھتی ہوں۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو ریڈیو کے سیل ختم ہو گئے تھے۔ ابا سیل ختم ہو گئے ہیں، نئے ڈال دیتی ہوں۔ میں نے لپک کر اندر سے سیل کی ایک نئی جوڑی لائی۔ اتنی جلدی سیل ختم ہو گئے؟ اس مرتبہ تو 10 دنوں میں ہی ختم ہو گئے سیل۔ کہیں تم لوگ میری غیر موجودگی میں سے سنتی تو نہیں ہو؟ ابا نے تیز نظروں سے مجھے گھورا۔ نہیں ابا، ریڈیو تو فتنہ ہے، ہمیں اس سے پناہ ہو، میں نے کہا اور اندر چلی گئی۔ ساتھ ہی مجھے افسوس ہوا کہ ضرورت ہی کیا تھی ابا کے سامنے ریڈیو کے قریب جانے کی۔ اندر جا کر میں نے مہندی کا سامان لیا اور اونٹوں کی طرف چلی گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ بھیڑوں کو حبیب لے جائے گا، میں آج ان اونٹوں کا کام ختم کر لیتی ہوں، کیونکہ حبیب گھر ہوتا تو باہر کا کام وہی کرتا تھا، مگر جب حبیب گھر نہ ہو تو یہ کام میں اور فائزہ کرتے تھے۔ عقیل آیا تھا؟ ابا نے مجھے باہر جاتے دیکھ کر پوچھا۔ جی ابا، چچا نے اونٹ لائے ہیں، ان کے گاؤں کے چودھری کے لڑکے کی شادی ہے، اس کے لیے سجاوٹ کے لیے اونٹ لائے ہیں۔ میں نے تفصیل سے بات بتائی۔ چلو اچھے سے کام کرنا، پھر میں چودھری صاحب کو جانتا ہوں، وہ چیزوں پر بڑا غور کرتے ہیں، ابا نے کہا اور پھر حقے کو منہ سے لگا کر دھواں کھینچنے لگے۔ میں نے اپنے کاموں میں آج فائزہ کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ میں نے اسے بھی مہندی کے ساتھ کام کرنے پر لگا دیا تھا۔ وہ بھی بخوبی مہندی لگا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں بھی میری طرح کی صفائی تھی۔ ہم دونوں بہنوں نے سارا دن لگا کر سب اونٹوں پر مہندی لگا لی تھی۔ اس کام سے ہمیں تھکن تو بہت ہوتی تھی، لیکن ساتھ ہی ہمیں بہت زیادہ تسلی ملتی تھی اور ہمیں وقت گزرنے کا علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کب صبح سے شام ہو جاتی تھی، اور ایسے ہی ہم ابا کی ڈانٹ سے بھی بچے رہتے تھے۔ اونٹ بھی دن بھر دھوپ میں رہے، ان کی مہندی سوکھ کر گر گئی تھی اور اچھا سرخ رنگ سج گیا تھا۔ میں اور فائزہ اونٹوں کے ہانکتے ہوئے پانی کے قریب لے گئے تھے۔ وہاں ہم نے ان اونٹوں کو پانی سے دھویا اور اب ان کی جلد پر مہندی کے نقوش واضح ہو رہے تھے۔ یہ منظر مجھے بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا اور اپنے کام کا اتنا خوبصورت انجام دیکھ کر مجھے تسلی اور تسکین ملی تھی۔ شام ہو چکی تھی۔ ہم نے اونٹوں کا رخ واپس موڑا تو اسی وقت حبیب نے بھی بھیڑ بکریوں کو واپسی کی جانب موڑ لیا تھا۔ وہ کم گو تھا، ہم سے کم ہی بات کرتا تھا۔ اس کی زیادہ تر باتیں ابا سے ہوتی تھیں یا امی سے۔ خدا معلوم اسے کون سی چیز مانے تھی کہ ہم سے وہ کبھی گھل مل کر نہیں رہا تھا، وہ ہمیشہ سمٹ کر رہتا تھا۔ گھر آ کر ہم نے آرام کیا اور اگلی صبح عقیل چچا نے آ کر باقی کی رقم دی اور اونٹوں کو لے جانے لگے۔ اسی وقت ابا کی ان سے مٹ بھیڑ ہوئی تھی۔ عقیل کیا حال ہے؟ ابا نے انہیں دیکھتے ہی کہا اور آگے بڑھ کر گلے ملے۔ کرم مالک کی ذات کا، تمہارا کیا حال ہے؟ بڈھے ہو گئے ہو؟ عقیل چچا ابا سے کافی بے تکلف تھے۔ بڑھاپا آخر کب تک روکا جا سکتا ہے؟ میں بھی اگر تمہاری طرح وسمہ لگا لوں تو اپنی جوان ہو جاؤں گا ابھی، ابا نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر عقیل چچا بھی قہقہہ لگائے بغیر نہ رہ سکے۔ یار، چودھری صاحب کے یہاں شادی ہے تو کیا میں بھی اپنے مویشی لے چلوں؟ اچھے داموں نکل جائیں گے۔ ابا نے ان سے اپنے مطلب کی بات کہہ دی۔ کیوں نہیں، تم اپنے اچھے جانور نکال لو، ہم دونوں ہی چلتے ہیں۔ چودھری صاحب آج کل خوب فراخ دل بنے ہوئے ہیں، عقیل چچا نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، ساتھ ہی سفر کو نکلتے ہیں، ابا نے کہا اور باڑے کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ دیر میں ابا نے ساتھ ایک جانور نکال لیے اور اپنی پوٹلی بھی اپنے ساتھ رکھ لی۔ پھر وہاں سے وہ دونوں سفر کو نکل گئے۔ میں اندر چلی گئی تھی اور میں نے ساز نکال لیا تھا۔ ابا کے نہ ہونے کی وجہ سے میں نے خوب ساز بجایا اور خوب گانا گایا۔
گھر میں میری آواز گونج رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فائزہ بھاگتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ابا بھی اسی رفتار سے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ میں سنبھل نہ سکی اور لمحوں میں ابا میرے روبرو کھڑے تھے۔ ابا نے میرے ہاتھ سے سانس چھین لیا۔ میں نے مزاحمت کرنا چاہی مگر انہوں نے مجھے دھکا دے دیا۔ میرے ہی سامنے ابا نے اس سانس کو زمین پر پٹخ دیا اور مجھے ایسا لگا جیسے ابا نے میرے سارے خواب ایک جھٹکے میں زمین پر دے مارے تھے، اور وہ خواب بھی اس سانس کی طرح پرزا پرزا ہو کر بکھر گئے تھے۔ یہ بے حیائی ہوتی ہے میری غیر موجودگی میں؟ یہ تو بھلا ہو حبیب کا جس نے تمہیں یہ بے حیائی کرتے دیکھ لیا تھا۔ ابا نے غراتے ہوئے کہا، خود تم جہنم میں جاؤ گی، ہمیں بھی اس میں دھکیل دینا چاہتی ہو؟ میرے واپس آتے ہی تجھے بیاہ کر دفان کر دوں گا۔ ابا مسلسل بولتے گئے اور میں سر جھکائے ان کی باتیں سنتی گئی۔ میں صرف روتی ہی رہی تھی۔ میں تو اپنی چادر لینے واپس آیا تھا، مگر تو نے تو اس گھر کو ہی میراثیوں کا مسکن بنایا ہوا ہے، ابا نے کہا اور غصے سے باہر نکل گئے تھے۔ 3 دن تک ابا واپس نہ آئے، لیکن میرا سوگ ہنوز جاری تھا۔ مجھے میرے ارمانوں کا جنازہ نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا سانس ٹوٹ چکا تھا۔ ساتھ ہی مجھے حبیب سے بے پناہ نفرت محسوس ہو رہی تھی جس نے ابا کو میری شکایت لگائی تھی۔ میرے من نے چاہا کہ کاش یہ سانس صحیح ہو جائے اور میں اسے بجاؤں، لیکن شاید اب یہ ممکن نہیں تھا۔ میرے ہاتھوں کو اس کی طلب ہو رہی تھی، میرے گیتوں کو سانس کی کمی محسوس ہو رہی تھی، مگر افسوس میں اب یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ ابا کی واپسی ہوئی تو ان کے ساتھ ایک عورت اور ایک آدمی بھی تھا۔ وہ آدمی درمیانی عمر کا تھا اور اس کے ساتھ آنے والی عورت اس کی ماں تھی۔ اس کی ماں کچھ زیادہ بوڑھی تو نہیں تھی، مگر اس نے اپنے آپ کو اچھے سے توازن کر رکھا تھا۔ ابا نے مجھے چائے بنانے کو کہا۔ میں نے چائے چڑھا لی تھی۔ وہ لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے چائے تیار کی۔ امی بھی اندر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اندر سے قہقہوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ چائے تیار ہوئی تو میں اندر لے کر گئی۔ ابا نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ میری بیٹی ہے جی، اس کا میں 2.5 لاکھ سے کم نہ لوں گا۔ گھرداری بھی جانتی ہے، نیک اور دیندار بھی ہے، عمر بھی ابھی کم ہے، آپ کی خوب خدمت کرے گی۔ مجھے ابا کی باتوں سے ایسا تاثر ملا جیسے وہ اپنے جانوروں کو منڈی میں بیچتے ہیں، ویسے ہی میرا سودا کر رہے تھے۔ میرے اوصاف گنوا کر وہ ایسے دام بتا رہے تھے جیسے مجھے بھی وہ اپنے باڑے کا جانور سمجھتے ہوں، اور میرے اوصاف کے عوض وہ میری قیمت بڑھا رہے تھے۔ میری جو قیمت ابا نے ان کے سامنے بولی تھی، اگر وہ مان لی جاتی تو میں ابا کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں بنتی، کیونکہ اتنی رقم تو شاید ہمیں عید کے تہوار پر بھی نہیں ملتی تھی، اور اب یہ رقم یہاں انہیں ایک ہی جھٹکے میں مل جائے گی اور انہیں مجھ سے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ ہم خانہ بدوش لوگ جو صحراؤں میں رہتے ہیں، ان کی لڑکیوں کو تو بچپن ہی سے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے بک کر ہی کسی کے یہاں جانا ہے، مگر اتنی جلدی مجھے رخصت کر دیں گے یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ عورت مسلسل پان کھائے جا رہی تھی جس سے مجھے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ لڑکی کی شکل و صورت تو اچھی ہے، اے لڑکی کھانا بنانا آتا ہے؟ اس عورت نے مجھے مخاطب کیا اور اس کا انداز ایسا تھا جو مجھے ذرا بھی بھلا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے میرا وجود منڈی میں موجود کسی جانور کی طرح کا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کہ میں یہاں بکنے کو کھڑی ہوں اور آتے جاتے کوئی بھی مجھے پرکھ رہا ہو اور اپنی مرضی سے مجھ پر دام لگا رہا ہو، لیکن میں بے بس تھی، میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ جی بنا لیتی ہوں، میں نے سہم کر کہا تھا۔ میں نے اپنے پورے وجود سے قوت جمع کر کے اس جملے کو ادا کیا تھا۔ پھر وہ سب چائے پینے لگے، میں بھی گردن جھکائے ہوئے وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کچھ بھی مزید نہیں کہا تھا، وہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ مجھے اپنے علاوہ ان تمام صحرائی لڑکیوں کا خیال آیا جو ایسے ہی بک جاتی ہیں، جن کے والدین ہی ان کے بدلے پیسے لے کر ان کی شادیاں کروا دیتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ رقم جہیز کے لیے لی جاتی ہے، مگر سچ میں دیکھا جائے تو یہ رقم بچپن سے اب تک پالنے کے عوض وصول کی جاتی ہے۔ جیسے صحراؤں میں بھیڑ بکریوں کو چرانے کے بعد ایک دن ان کو بیچنے پر رقم مل جاتی ہے، ایسے ہی صحرائی گھرانوں کی لڑکیاں بھی بک جاتی ہیں ساری عمر پلنے کے بعد، تاکہ ان پر خرچ کی ہوئی رقم وصول کی جائے اور جاتے جاتے بھی منافع دے جائیں۔ اس عورت نے امی کو ایک کپڑوں کا جوڑا دیا۔ میں نے امی کے کہنے پر وہ جوڑا زیب تن کر لیا تھا۔ یہ لال رنگ کے کپڑے تھے، شادی کے کپڑے تھے جسے پہننے کا مجھے بچپن سے بہت شوق تھا، مگر میں یہ کپڑے اس طرح نہیں پہننا چاہتی تھی، بلکہ میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ لینے آئے گا اور میں باقی لڑکیوں کی طرح نہیں بکوں گی۔ لیکن اب مجھے یہ جوڑا پہن کر بالکل بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے یہ شادی اپنے خوابوں کا قتل معلوم ہو رہی تھی۔ میری شادی کے متعلق کچھ اور خواب تھے،
لیکن اس خرید و فروخت کے معاملے میں میرے شوق بھی مارے جا رہے تھے۔ میں نے زندگی میں کیا کچھ سوچ رکھا تھا، مگر سب کا سب دھرا کا دھرا رہ گیا، اور میں اس ساز کی نظر ہو گئی تھی، اور وہ ساز ابا کی چھوٹی سی رسم کے بعد ابا نے رقم تھام لی اور اس آدمی نے میرا ہاتھ اور میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جیسے مالک جب رقم گننے میں لگ جاتا ہے تو خریدار جانور کو لے کر اپنی مرضی کی سمت میں چلنے لگتا ہے۔ میں بھی بالکل جانوروں کی طرح بے بسی کی ہی علامت بنی ہوئی تھی، جیسے میرے منہ میں بھی زبان نہ ہو اور میں کہیں بھی ہانک دی جاؤں گی اور وہیں چل پڑوں گی۔ میں نے ان کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ وہاں صحرا سے نکل کر ایک گاؤں سے ہوتے ہوئے شہر کی جانب چلے گئے۔ یہ شہر مجھے کتنا عجیب معلوم ہو رہا تھا۔ شہر میں سال میں ایک بار جاتی تھی، مگر میں اس جگہ کبھی مانوس نہیں ہوتی تھی۔ بس ہم وہاں ایک مخصوص جگہ جاتے اور جانور بیچ کر واپس آ جاتے۔ اس مخصوص جگہ کے علاوہ میرے لیے شہر کی ہر جگہ نئی تھی۔ میں صحرا کی خاموشی اور صحرا کی مدم ہواؤں میں پلی لڑکی تھی۔ شہر کی اس بھاگ دوڑ اور نفسا نفسی کی زندگی میں کیسے توازن کر سکتی تھی؟ اس شہر میں میرا پرسان حال یہی ایک شخص اور یہ عورت تھی جس سے میں ابھی آج ہی ملی تھی اور جن کے میں نام تک نہیں جانتی تھی۔ اس کے علاوہ میں کسی کا پتہ نہیں جانتی تھی اور اس شہر میں بالکل انجان تھی۔ اگر مجھے ان دونوں سے دور ہونا پڑ جاتا تو میں تو واپس اب اپنے صحرا میں جا نہیں سکتی تھی۔ میں کسی راستے سے واقف نہیں تھی۔ یہی سب سوچیں شہر میں داخل ہوتے میرے دماغ میں آنے لگ گئی تھی، اور میں جو پہلے ہی پریشان تھی مزید خوفزدہ ہو گئی۔ میں ان کے ساتھ چلتی گئی، گاڑیوں کا رش اور شہر کا شور شرابہ سن کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ ایک تنگ سی گلی کے اندر جا کر ایک گھر آیا۔ وہاں اس آدمی نے رک کر دروازہ کھولا اور ہم تینوں ہی اس گھر کے اندر چلے گئے۔ گھر 2 منزلہ تھا اور اس کے نیچے تہہ خانہ بھی بنا ہوا تھا۔ میں نے سر کو بلند کر کے اس کی لمبائی ناپنی چاہی تھی، مگر اس سے پہلے ہی میری ساس نے مجھے دوسری جانب جانے کو کہہ دیا۔ میں ابھی اس گھر کا جائزہ لے ہی رہی تھی اور میں نے مکمل گھر دیکھا بھی نہیں تھا کہ اس سے پہلے ہی میری ساس مجھے تہہ خانے میں لے گئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہاں اندھیرا تھا۔ میری ساس نے کونے سے بتی جلائی۔ میں نے تو ساری عمر اپنے گھر میں لالٹینیں ہی دیکھی تھی، مگر اب یہاں آ کر بتی دیکھی تو یہ میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ میں نے اس کو کافی دیر گھورا تھا۔ یہ کیا شے ہے جو 2 لالٹینوں کی سی روشنی دے رہی ہے؟ میں نے شہر میں آتے جاتے ایسی روشنیاں دیکھ رکھی تھی، مگر میں نے اسے آج بغور دیکھا تھا۔ میری ساس تہہ خانے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے وہاں اکیلے ہی رات گزاری تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر نئی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ مانا کہ مجھے میرے والدین نے بیچا تھا، لیکن پھر بھی اس طرح اکیلے تہہ خانے میں کون چھوڑتا ہے؟ لیکن اس قدر سفر کر کے میں تھک چکی تھی۔ یہ سب باتیں زیادہ دیر سوچ نہ سکی اور میں وہیں سو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میری ساس میرے سامنے تھی۔ اس نے مجھے ناشتہ کرنے کے لیے دیا۔ تب مجھے یاد آیا کہ آخری بار میں نے تب اچھی طرح کھانا کھایا تھا جب ابا کو ساس کے متعلق پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد تو میں نے صرف چند نوالے زہر مار ہی کیے تھے، اور آخری بار مجھے وہ نوالے کل صبح نصیب ہوئے تھے، اور پھر ابا ان لوگوں کو گھر لے آئے تھے۔ بہرحال میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے ناشتہ کرنا شروع کیا تو میری ساس وہاں سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں تہہ خانے کی سیڑھیوں کے قریب جانے لگی کہ میری ساس فوراً سے نیچے اتر آئی اور اس نے مجھے غصے سے دیکھا۔ تم اس تہہ خانے سے ہرگز باہر نہیں آؤ گی، ابھی جاؤ اندر۔ میری ساس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ میں یہاں بور ہو رہی ہوں، میں نے ان کو اپنی کیفیت بیان کی۔ اندر رسالے رکھے ہیں، پڑھنا جانتی ہو تو پڑھو، میری ساس نے مجھے جھڑکتے ہوئے کہا۔ مجھے باہر جانے دیں، دن کا اجالا دیکھنے دیں، دن ہو گیا ہے، میں نے ان کی منت کرنے کے انداز میں ان سے کہا۔ تہہ خانے میں ہی رہو اور شکر کرو کہ میں نے تمہاری جان بچائی ہے۔ میری ساس نے اتنا کہا وہ باہر نکل گئی اور اس نے تہہ خانے کا کواڑ بند کر دیا۔ میں پیچھے ہٹ گئی اور جا کر اپنی مسہری پر دراز ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس بات کا بھلا کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے میری جان بچائی ہے۔ آخر انہوں نے کس سے اور کیسے میری جان بچائی اور مجھے یہاں کیوں قید کیا ہے؟ جب مجھے اپنے سوالوں کے جواب نہ ملے تو میں نے ارد گرد دیکھا تو وہاں پر چند کتابیں رکھی تھیں۔ میں نے بوریت دور کرنے کے لیے وہ دیکھنا شروع کر دی۔ میں ریڈیو کی اس تعلیمی بالغاں سے اتنا کچھ تو سیکھ چکی تھی کہ میں پڑھنا لکھنا جانتی تھی۔ وہ رسائل تھے اور اس میں طرح طرح کی تصویریں تھیں اور اس میں زیادہ تر عورتوں نے نیم برہنہ لباس پہن رکھے تھے۔ میں نے حیرت سے اس پورے رسالے کو دیکھا۔ مجھے وہ بہت عجیب سے لگا۔ میں نے جھک کر اس رسالے کی خوشبو سونگھی۔ مجھے یہ بہت بھلی سی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے وہاں تہہ خانے میں سب چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہاں موجود سب چیزیں میرے لیے نئی تھی۔
میں نے ایک ایک کر کے ہر چیز کو دریافت کیا اور پھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس کو جانچنا چاہا۔ یہ سلسلہ مہینہ بھر چلتا رہا۔ میں روز اس تہہ خانے میں گھومتی اور طرح طرح کی چیزیں دیکھتی جو شاید وہاں تھی ہی اس لیے کہ میں وقت گزار سکوں۔ میری ساس مجھے روز 2 وقت کا کھانا دے جاتی تھی، پر مجھے باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر حیرت تھی کہ جسے میری کوئی فکر ہی نہیں تھی، اور میں سوچتی کہ میرے ماں باپ بھی شاید مجھے بھول ہی گئے ہیں۔ 1 ماہ ہونے والا تھا، میں نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی تھی۔ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا، میرے جسم میں عجیب سی تبدیلیاں رونما ہونے لگی، جیسے میں کسی قید خانے میں بند ہوں، اور مجھے چڑچڑا پن سا محسوس ہونے لگا۔ میں نے ایک دن سوچ لیا تھا کہ اب میں مزید اس قید خانے میں نہیں رہوں گی۔ آج جب میری ساس میرے لیے کھانا لا رہی تھی تو میں نے ایک طرف سے بھاری گلدان اٹھایا اور دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی وہ اندر کمرے میں آئی تو میں نے اس کے سر پر دے مارا۔ وہ بے سدھ ہو گئی اور اپنے حواس کھو بیٹھی۔ میں موقع پا کر تہہ خانے سے باہر نکلی۔ سورج کی روشنی مجھے میری آنکھوں میں چپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے جی بھر کر تازہ ہوا میں سانس لیا اور پھر آنکھیں موند کر میں نے اپنے وجود کو زندہ پایا۔ میں نے دروازہ کھلا دیکھا تو باہر نکل گئی۔ اس وقت میرا شوہر میرے سامنے آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی، کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید وہ یہاں موجود نہ ہو، تبھی ساس نے مجھے یوں قید کر رکھا ہے۔ لیکن انہیں دیکھ کر میں پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے گھورا۔ اس نے مجھے کہا کہ ابھی تو تم نے کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی، اب آج اچانک شادی کا جوڑا کیوں پہنا ہے؟ تب میں نے غور کیا کہ میرے پاس کپڑے نہیں تھے، اسی لیے میں 1 ماہ میں تہہ خانے میں موجود غسل خانے میں جب بھی نہاتی واپس یہی جوڑا پہن لیتی تھی۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا تو وہ اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا۔ امی کہاں ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں خاموش رہی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، امی کہاں ہیں؟ اس نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا۔ وہ تہہ خانے میں ہے، میں نے بمشکل جواب دیا۔ وہ دوڑتا ہوا تہہ خانے میں چلا گیا۔ میں نے موقع پا کر باہر نکل جانے کا سوچا، مگر اسی وقت ایک سیاہ لباس میں ملبوس لڑکی کو اندر آتے دیکھا۔ میرے جسم سے جان نکل گئی۔ یہ فائزہ تھی۔ اس کے پراندہ حالت تھی اور وہ بری طرح زخمی تھی۔ اس کے ہونٹ ادھیڑے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے کبھی فائزہ کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے فائزہ سے وحشت ہونے لگی۔ اس نے سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ میری طرف لپکی اور میں اس سے دامن بچا کر بھاگی۔ میں تہہ خانے کی جانب بھاگی اور اندر مسہری پر دبک کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی حالت کو دیکھا تو میرا کلیجہ میرے منہ کو آنے لگا تھا۔ چند ثانیے بعد ہی میری ساس کو ہوش آ گیا۔ میری ساس نے مجھے گھورا اور پھر فائزہ بھی وہاں آ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں یا کیا سوچوں۔ یہ خواب ہے یا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ میری ساس میرے پاس ہے، اس نے مجھے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر نرمی سے بولی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے تمہاری جان بچائی ہے، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولی تو مجھے اپنے کیے پر پشیمانی ہوئی۔ یہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ فائزہ بھی آگے بڑھی اور میرے پاس آ کر دوسری طرف بیٹھ گئی۔ تمہارے جانے کے بعد کچھ لوگ ہمارے گھر آئے تھے اور ابا پر الزام لگایا کہ ابا ان لوگوں کے قرض دار ہیں، اور وہ حبیب ابا اور اماں کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ ہم دونوں کو پکڑنے آئے تھے، لیکن تمہاری تو شادی کر دی گئی تھی اور میں وہاں سے کسی طریقے سے بچ گئی۔ وہ لوگ بہت طاقتور ہیں اور ان کی بہت پہنچ ہے، اسی لیے میں اپنے علاقے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے اسی وقت صحرا میں عقیل چچا نے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے سارا معاملہ دریافت کیا۔ میں نے وہاں سے جان بچائی اور میں نے عقیل چچا سے تمہاری ساس کا پتہ لیا اور وہ مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ وہ بھی ان لوگوں کے ڈر سے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو راضی نہ تھے، بلکہ وہ مجبور تھے۔ فائزہ نے رندی ہوئی آواز میں بات بتائی اور میں اپنے ایک دوست سے معلوم کروایا کہ تمہارے والد کو ان لوگوں نے مار دیا ہے اور تمہاری والدہ اور حبیب کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ میرے شوہر بولے اور ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ میں نے کتنا برا سوچا تھا ان سب کا۔ تمہیں یہاں چھپا کر رکھنے کا یہ مقصد تھا کہ یہاں کسی کو تمہاری موجودگی کا علم نہ ہو، وگرنہ لوگ مخبری کر دیں گے اور ہم سب کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ میری ساس نے اپنے سر کو ملتے ہوئے کہا۔ میں اپنے کیے پر بہت پشیمان تھی اور اپنی ساس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے ان سے معافی مانگی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی اتنا اچھا پایا۔ اس کے بعد میں نے اپنی غلطی کو درست کیا اور ساری عمر اپنی ساس اور شوہر کی وفادار رہی۔ انہوں نے فائزہ کو بھی یہیں رکھ لیا تھا۔ ہمارے یہاں 2 بیٹے ہوئے تھے، پھر ایک بیٹی۔ اب ہم یہاں اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ میری زندگی میں کٹھن دور کے بعد استحکام اور سکون آ گیا تھا۔